قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ محترم سامعین کرام، آفتاب رسالت کے ستاروں میں سے سب سے زیادہ روشن ستارے کا نام غار یار سسر رسول تاجدار امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت پر ہم بات کرتے ہیں۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے الاکمال فی اسماء الرجال کے اندر آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل ابرہہ کا واقعہ، اس کے لشکر کا جو واقعہ قرآن کریم میں جو موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، واقعہ فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی، اور آپ کا نام دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر آپ کا یہ نام جو دور جاہلیت میں موجود تھا، اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نام کو جو دور جاہلیت میں موجود تھا اسے تبدیل کر دیا، عبداللہ نام رکھا۔ آپ کے والد محترم، آپ کے والد ماجد کا نام، ان کی کنیت ابو قحافہ اور نام عثمان تھا، اور آپ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان کے والد کا نام عامر تھا۔ ابو قحافہ عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کے مختلف 2 القاب
پہلا لقب عتیق، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہے کہ آپ کا لقب عتیق کیوں تھا۔ تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی اولاد زندہ نہیں رہتے، جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بیت اللہ لے گئی اور وہاں آپ کو رکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اسے میرے لیے چھوڑ دے، اے اللہ اسے زندہ رکھ۔ اور جب اللہ نے آپ کو زندگی بخشی تو آپ کا نام، آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور دوسری وجہ آپ کے اس عتیق لقب کا جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا فرماتی ہیں دخل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کی طرف سے عتیق ہے، آزاد کیے ہوئے ہیں، من النار جہنم کی آگ سے۔ آپ نے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انت عتیق من اللہ من النار، انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کی طرف سے عتیق آزاد کیے ہوئے، عتیق کا معنی آزاد کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے من النار جہنم کی آگ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب عتیق بھی تھا۔ اور آپ کا ایک مشہور لقب صدیق تھا۔ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ نے اسلام قبول کیا، اور معراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد قریش نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہوتے ہوئے آیا ہوں، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آپ جانتے ہیں آپ کا ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یزعم، اس کا یہ گمان ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہوتے ہوئے آیا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی تصدیق کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے؟ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے میرے ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں دن و رات اس سے کہیں بڑے مسائل کی میں تصدیق کر رہا ہوتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے، اللہ نے آپ کا نام اللہ نے صدیق رکھا، آپ صدیق ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے، سب سے پہل کر رہے ہوتے تھے، سبقت لے جانے والوں میں سے تھے۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دو بڑی قوتیں تھی، سب سے بڑی قوت سپر پاور اس وقت کا ایران تھا، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اور دوسری قوت، دوسری طاقت وہ رومی تھے جو اہل کتاب عیسائی تھے۔ تو کئی عرصے سے ایرانی رومیوں کو ستا رہے تھے، ان پر غالب رہے،
ان کو شکست سے دوچار کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ ایرانی یہ تو آتش پرست ہے، ان کی فتح سے تو ان بت پرستوں کو، مشرکین کو خوشی ہوتی ہے، اور رومی عیسائی ہے، اہل کتاب ہے، اگر اہل کتاب کا مقابلہ اس سے بڑے لیول کے پائے کہ مشرکوں کے ساتھ ہے، آتش پرستوں کے ساتھ ہے، تو مومنوں کو خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ایرانیوں کو شکست سے دوچار کرے، رومیوں کے فتح سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم نازل کر دی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حالات بدلنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب کیے گئے، اس بات میں کوئی شک نہیں، فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن زمین کے اطراف کے لوگ خود اس بات کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے شکست کے بعد فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں۔ یہ بضع کا لفظ عربی کے اندر 3 سے لے کے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے، مشرکین کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے سپر پاور ایران کو شکست ہو، اور وہ ایران جس نے کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے رومیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اور انہی رومیوں کو فتح ہو ایرانیوں پر، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، رب کے فرمان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا شرط لگاؤ، کہا میں شرط لگانے پر بھی میں تیار ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے مکہ کے، جس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدیق ہونے کی وجہ کہ آپ کس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتے، آپ کتاب اللہ کی فرامین کی تصدیق کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب صدیق ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، پھر اسلام کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگانے والے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شان کو بیان کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اللیل کو اتارا، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، فرمایا وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہے، فرمایا فاما من آتی واتقی، اور جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، وصدق بالحسنی، اور وہ نیکیوں کی تصدیق کرتا چلا جائے، فسنیسرہ للعسری، ہم اس کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، آسان راہ کی اس کو اپنانے کی توفیق دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اللیل اتار کر ان کے ایمان کی اور ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے ڈرنے کا، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی خاطر اس کی قربانیوں کا، اس کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی شخص کے یہ لائق نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اس کو دنیا میں دے، وہ دنیا میں اس کا بدلہ چاہتا بھی نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی اعلیٰ رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے تعلق، جن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار یار قرار دیا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے اس پیغمبر کی مدد نہیں کی، اللہ نے اس کی مدد کی۔
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس وقت جب کافروں نے محمد مصطفیٰ کو مکہ سے نکالا اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثانی اثنین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، اور اس وقت کو یاد کرو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار یار اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر قرار دیا۔ وہ صحابی رسول ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اولو الفضل قرار دیا کہ فضل والا ہے، فضیلت والا ہے، وسعت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبت کا تذکرہ کیا۔ واقعہ افک کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی، اس واقعے کے بعد جب آپ کو یہ معلوم ہوا تہمت لگانے والوں میں میرے غلام مصطح بن اساسہ کے بھی ہاتھ ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد مصطح بن اساسہ کے ساتھ میں کوئی اس کا تعاون نہیں کروں گا، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا۔ رب ذوالجلال نے سورہ نور کے اندر آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کسی فضل والے شخص کے لیے اور کسی وسعت والے شخص کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ روکے أن يؤتوا أولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اس کے لیے لائق نہیں کہ مہاجرین کو جو فی سبیل اللہ کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان لوگوں کو تعاون کرنے میں، اور اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق ہے، اسی طرح یتیم اور مسکینوں میں وہ جو ہے ان کے تعاون کرنے سے پیچھے رہ جائے۔ فرمایا کہ یہ لائق ہی نہیں ہے کس کے لیے؟ اولو الفضل، جس کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے، والسعہ، جس کو اللہ نے وسعت سے نوازا ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے غلام مصطح بن اساسہ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ ابو بکر تم ان سے درگزر کرو، وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو سب کو بخش دے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھ سے محبت کرے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، میں مصطح بن اساسہ کے ساتھ جو میرے تعلقات میں دوبارہ اسے قائم رکھوں گا، میں ان کو منقطع نہیں کروں گا۔ رب ذوالجلال نے اولو الفضل بھی کہا، رب ذوالجلال نے وسعت والا بھی کہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ حجرات نازل ہوئی، سورہ حجرات کی آیات کریمہ جب یہ کہ بے شک ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے آداب بتائے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک زندہ رہا آپ سے سرگوشی کے طور پر بات کروں گا، بلند آواز سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ابو بکر صدیق کی آواز محمد مصطفیٰ کے سامنے کبھی بلند ہوتے ہوئے نظر آئے، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کی آواز بلند ہوئی تھی، آپ کا تنازع ہوا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، لیکن جب اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی آپ نے قسم کھا کر کہا آج کے بعد ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی زبانی سنے، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں مجھے بھیجا، اور پھر آ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے آپ کے ہاں کون ہے؟ فقال، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، کہتے ہیں فقلت من الرجال، میں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سے کون ہے؟ فقال ابوہا، کہا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ثم من،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثم عمر بن الخطاب، کہتے ہیں اس کے بعد فعد رجالا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے کئی اور آدمیوں کے بھی، اصحاب کے بھی گن گن کے نام بتائے مجھے۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سے سب سے زیادہ جو عزیز تھا وہ کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلت پورے روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی بشر کو فضیلت حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین ابی بکر صدیق، مجھے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے آگے چل رہا ہوں، تو مجھے آواز لگائی اور کہا لما تمشی اماما خیر منکی، تو خیر منکا، تو جو ہے اس شخص سے آگے کیوں جا رہا ہے جو شخص تجھ سے کہیں گنا زیادہ افضل ہے، تجھ سے بہتر ہے، اور تجھے معلوم ہے لأن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، ابو بکر صدیق اس روئے زمین پر ہر اس شخص سے زیادہ افضل ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جس پر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی روئے زمین پر بشر موجود ہے ان سب سے زیادہ کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ خیر من طلعت علیہ الشمس، ہر وہ شخص جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، وغربت، ہر وہ شخص جس پر سورج غروب ہوتا ہو، ان میں سب سے زیادہ کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہے، اس کے مقام اور مرتبے کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سورہ لیل پڑھیں۔ آپ جو ہے قرآن کریم کی سورہ نور کی جو آیات آپ کو بتائی ہے وہ پڑھیں۔ آپ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی جو آیات آپ کو بتائی ہے غار یار والی وہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کیے، سورہ لیل کے اندر اس کے اس کا ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے تقوی کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قربانیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے احسانات کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ اس کی مقصد کسی کی رضا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہے، بڑے فضائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے زیادہ ہونے کی فضیلت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا بڑا پیالہ دیا گیا اور میں اس سے پی کر سیراب ہوتا ہوں، اور وہ میں دیکھتا ہوں وہ دودھ میرے جلد اور گوشت کے درمیان دوڑ رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جو بچا ہوا دودھ ہوتا ہے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھماتا ہوں، صحابہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا علم، اس سے مراد تو علم ہے جس علم سے اللہ نے آپ کو سیراب کیا، اور وہ علم پھر آپ نے ابو بکر صدیق کو دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر سخی تھے، ان کی سخاوت، ان کی فضیلت، ان کی وسعت، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات میں بیان کیا ہے۔ اور بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہے، کافی احادیث موجود ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان احادیث کو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، اس کی فضیلت پر جو دلالت کرتی ہے انہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور پھر وفات ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ تو ابتدائی باتیں تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک جو ہے ہم نے آپ یوں سمجھے ایک تحمید، ہم نے ایک تمہیدی باندھی ہے، اور تحمید اس کی صرف ہم نے تعریف ہی بیان کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، ان کی کیا فضائل ہے، اور ان کے حوالے سے دیگر جو احادیث موجود ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور کچھ اس کے سیرت سے تعلق رکھنے والے اس کے جو کارنامے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے کو
بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے شان اور مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔